قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی، سب سے زیادہ سمجھی جانے والی اور سب سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب نہ صرف الفاظ کا ایک مجموعہ ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، ہماری عقل کو روشنی دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو مقصد عطا کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن اپنی ترتیب میں اتنا منفرد کیوں ہے؟ وہ زبان، وہ انداز، وہ گہرائی جو اس کتاب میں موجود ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ آج ہم قرآن کے کچھ ایسے پہلوؤں پر غور کریں گے جو شاید ہمارے لیے نئے ہوں، لیکن یہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کو جھنجھوڑنے والے ہوں گے۔ آج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف چند سوالات کے جوابات دیے جائیں، بلکہ اس ایپیسوڈ کا مقصد قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کا ایک نیا زاویہ حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے اللہ کے اس عظیم کلام کے کچھ پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو بارہا ہمارے ذہن میں آیا ہوگا کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور آپ کی قوم کی زبان تھی۔ لیکن کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ قرآن دنیا کی کسی اور زبان میں نازل کیوں نہیں ہوا، جیسا کہ ان زبانوں میں جو اس وقت دنیا میں موجود تھیں۔ تو آئیے اس سوال کی حکمت کو ایک مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں مختلف زبانیں موجود تھیں، جیسا کہ عبرانی، سریانی، فارسی اور یونانی زبان وغیرہ۔ عبرانی زبان کی بات کریں تو یہ بنی اسرائیل کی مخصوص زبان تھی۔ اگر ہم سریانی زبان کی بات کریں تو یہ مسیحی کمیونٹی اور مشرق وسطیٰ کی ایک مشہور زبان تھی۔ فارسی کے بارے میں بات کریں تو یہ ایران اور اس کے ارد گرد کی علاقوں کی زبان تھی، اور اگر یونانی زبان کے بارے میں بات کریں تو یہ علمی اور فلسفیانہ زبان کے طور پر مشہور تھی۔ لیکن ان تمام زبانوں میں کچھ اہم کمزوریاں موجود تھیں۔ نمبر 1، عربی زبان کے مقابلے میں ان زبانوں میں فصاحت اور بلاغت محدود تھی۔ ان زبانوں میں الفاظ کے معنی کو سیاق و سباق کے ساتھ گہرائی سے بیان کرنے کی صلاحیت عربی جیسی نہیں تھی۔ نمبر 2، عربی زبان ایک وسیع زبان تھی جس میں ایک لفظ کے کئی معنی اور گہرے مفہوم ہوتے تھے جو ان زبانوں میں موجود نہیں تھے۔ نمبر 3، عبرانی اور سریانی زبان زیادہ تر مذہبی یا محسوس اقوام تک محدود تھی۔ فارسی اور یونانی بھی اپنے محسوس ثقافتوں کے دائرے میں محدود تھی، جبکہ عربی بین الاقوامی سطح پر زیادہ وسیع اور لچکدار زبان تھی۔ قرآن کے نزول کے لیے عربی زبان کو منتخب کرنے کی حکمت اللہ کی خاص منصوبہ بندی کو ظاہر کرتی ہے۔ عربی زبان میں وہ خصوصیات تھیں جو دیگر زبانوں میں نہیں تھی، جیسا کہ عربی زبان کی فصاحت، الفاظ کی گہرائی اور جملوں کی ترتیب قرآن کے معجزاتی پیغام کے لیے بہترین تھی۔ مثال کے طور پر عربی میں رحمت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ رحیم، رحمان، راحم۔ ہر لفظ میں ایک خاص معنی اور گہرائی ہے جو دیگر زبانوں میں اتنی ڈیپتھ کے ساتھ ممکن نہیں۔ پھر یہ کہ عربی زبان کی گرامر اور اعراب، جیسا کہ زبر زیر پیش، الفاظ کے معنی کو محفوظ رکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتے تھے۔ دیگر زبانوں میں معنی اکثر سیاق و سباق سے الگ ہو سکتے تھے۔ اب یہ بات ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ دیگر زبانوں میں نزول کیوں ممکن نہیں تھا، کیونکہ عبرانی زبان زیادہ تر مذہبی اور محسوس نسلی گروہوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہ زبان فصاحت اور وسعت میں عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ فارسی کی بات کریں تو فارسی زیادہ تر بادشاہت اور شاہانہ کلچر کی زبان تھی جس میں مذہبی گہرائی کی کمی تھی۔ یونانی زیادہ تر فلسفیانہ زبان تھی اور اس میں قرآن کے روحانی اور عملی پیغام کو بیان کرنے کی صلاحیت محدود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کو تمام انسانیت کے لیے نازل کیا، عربی زبان اپنے لچکدار اسلوب اور جامع معنی کی بدولت عالمی پیغام کو مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے ایک موزوں ترین زبان تھی۔ نزول قرآن کے وقت دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں تھی جو عربی کی جامعیت، فصاحت اور معجزاتی اسلوب کا مقابلہ کر سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہ صرف ایک خاص قوم یا گروہ کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہترین ذریعہ تھی۔ پھر یہ کہ قرآن کی مختلف قراتوں یا لہجوں میں جو فرق ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرق زیادہ تر ادائیگی کے انداز یا پرفارمنس کا ہے۔ اس سے قرآن کے معنی یا پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو قرآن کی جامعیت اور معجزاتی پہلو کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ پرفارمنس کا فرق بھی قرآن کے معنی میں وسعت پیدا کرتا ہے، قرآن کے پیغام کو مزید گہرائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی اوورآل تصویر انسان کے سامنے زیادہ واضح ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات اور پیغام ہر حال میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ قرآن کی مختلف قراتوں کے فرق کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اسی آیت کی بات کریں تو ایک قرات کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام اس آیت کے اندر سبجیکٹ ہیں، یعنی وہ اللہ سے کلمات حاصل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے توبہ کرتے ہیں۔ یہ قرات ہمیں انسان کی شعوری کوشش اور اس کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ توبہ کرنا انسان کا فرض ہے، یعنی اللہ نے براہ راست ان پر کلمات القاء کیے اور انہیں توبہ کی راہ دکھائی۔ یہ قرات اللہ کی خاص رحمت اور رہنمائی کو ظاہر کرتی ہے، اور انسان کی توبہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو دیکھیے کس طرح دونوں پہلو مل کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کی کوشش اور اللہ کی رحمت مل کر توبہ کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی آیت کے ذریعے ہمیں توبہ کی گہرائی، انسان کی عاجزی اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ توبہ انسان کا فرض ہے، لیکن اس کی توفیق بھی اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے، اور یہ بات قرآن کے جامع پیغام کو مزید واضح کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ سب قرآن سے پہلے موجود نہیں تھا؟ کیا عربی زبان میں مثلاً شاعری میں مختلف معنی کی لیئرز نہیں تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن سے پہلے کوئی قرآن نہیں تھا۔ قرآن سے پہلے عربی زبان میں صرف شاعری اور نثر تھی، اور یہ قرآن کا ایک بنیادی معجزہ ہے کہ اس سے پہلے عربی زبان صرف دو انداز میں بیان کی جا رہی تھی، ایک شاعری اور ایک نثر۔ شاعری کا مطلب تو آپ سب جانتے ہیں، اور نثر ہم کہتے ہیں عام تحریر کو، جیسے آرٹیکلز وغیرہ لکھنا، اور نثر شاعری بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی زبان کی شاعری ہو یا نثر، قرآن ان دونوں سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن نہ شاعری تھا نہ نثر، یہ دونوں سے الگ ایک منفرد اور معجزاتی انداز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ترجمے میں متن کے پوائنٹس کو ورس نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں آیت کہا جاتا ہے۔ آیت ایک علامت یا نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص ہدایت یا حکمت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ورس شاعری کا ایک یونٹ ہوتا ہے جو وزن اور قافیے پر مبنی ہوتا ہے، اور جملہ نثر کا یونٹ ہوتا ہے جو عام تحریر یا گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر، یہ ایک منفرد اور معجزاتی کلام ہے جو ہر قسم کے انسانی طرز بیان سے بلند اور جدا ہے۔ جب اللہ نے اہل عرب کو چیلنج کیا کہ ایسا قرآن لے آؤ، چلو سارا نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت لے آؤ۔ سوچیں، ایک صورت، سورہ الکوثر جیسی ایک صورت جو کہ 10 الفاظ پر مبنی ہے، کیا ان کے لیے 10 الفاظ لانا مشکل تھا؟ دراصل ایسا ہوا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ایسا کرنے کی ان کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حالانکہ وہاں پر بہت بڑے عظیم شاعر موجود تھے کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ یہ قرآن مختلف ہے، یہ الگ طرح کی زبان ہے جو وہی حروف وہی الفاظ استعمال کرتی ہے لیکن پھر بھی مختلف ہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل مختلف فارمولا تھا، یہ زبان کی ایک منفرد اور انوکھی ساخت تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج دیا اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کیا اے آئی کے ذریعے یہ چیلنج پورا کیا جا سکتا ہے، یا اگر اے آئی اس وقت موجود ہوتی تو کیا وہ اس چیلنج کو پورا کر سکتی تھی؟ اس بات کو سمجھیں،
اے آئی پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرتی ہے اور انہی کی بنیاد پر بہترین حل تلاش کرتی ہے۔ فرض کریں اگر قرآن کے نزول کے وقت اے آئی موجود ہوتی تو وہ عربی زبان کی پہلے سے موجود 2 اقسام یعنی شاعری اور نثر کے اصولوں کے تحت ہی اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ چیلنج پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ قرآن نہ شاعری ہے نہ نثر، یہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ قرآن نے عربی زبان میں ایک بالکل نیا طرز، نیا فارمولا اور زبان کی تشکیل کے نئے اصول متعارف کرائے تھے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ اے آئی تو ان اصولوں پر ہی کام کرتی جو پہلے سے موجود تھے اور قرآن کا منفرد اسلوب اور طرز بیان پہلے کبھی وجود میں آیا ہی نہیں تھا۔ نزول قرآن کے وقت عرب کے بڑے بڑے شاعر موجود تھے جنہیں زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کی ذہانت کسی حد تک اے آئی جیسی تھی کیونکہ وہ فوری اور تخلیقی طور پر شاعری اور نثر تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ان شعراء نے قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض قافیہ یا وزن کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے زبان کے ایسے نئے اصول اور نئی تشکیل پیش کی جس کا تصور پہلے ممکن نہیں تھا۔ جنہوں نے قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام رہے کیونکہ وہ شاعری اور نثر کے پرانے اصولوں کے تحت کام کر رہے تھے، جبکہ قرآن کا طرز بیان اس سے بالکل مختلف تھا۔ ان کی تخلیقات میں وہ گہرائی، وہ جامعیت اور معجزاتی ہم آہنگی موجود نہیں تھی جو قرآن کی خصوصیت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی یا کسی انسان کے ذریعے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام تخلیق کر سکے، کیونکہ قرآن کا اسلوب، اس کے معنی کی گہرائی اور اس کے معجزاتی نوعیت اللہ کی طرف سے ہے جو انسانی یا مشینی تخلیق کی حدود سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے عظیم شعراء بھی یہ چیلنج قبول نہ کر سکے اور جنہوں نے کوشش کی وہ ناکام رہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی کچھ صورتوں کے شروع میں مختلف حروف آتے ہیں جیسے الف، لام، میم۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی، اس لیے کوئی بھی شخص یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ تاہم چند اہم آراء موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان حروف کا تعلق قرآن کے معجزاتی پہلو اور اللہ کے اس چیلنج سے ہو سکتا ہے جو اللہ نے عرب کے فصیح و بلیغ شاعروں اور زبان کے ماہرین کو دیا تھا۔ اللہ نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ قرآن جیسا کلام لے آئیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ یہ حروف وہی عام عربی حروف ہیں جو شاعر اور خطیب اپنی شاعری اور نثر میں استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن انہی حروف سے ایک ایسا منفرد کلام پیش کرتا ہے جو کسی انسانی تخلیق سے ممکن نہیں۔ یہ کلام ایسے حروف سے شروع ہوتا ہے جو ان کی اپنی شاعری میں استعمال ہوتے تھے۔ اب اگر ان حروف کی بات کریں تو ان حروف کے بعد قرآن میں اکثر اللہ اپنی کتاب یا اپنے معجزات کا ذکر کرتا ہے جو اس کے معجزاتی کلام ہونے کی گواہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ٹوٹل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ ان میں سے 26 صورتوں میں ان حروف کے فوراً بعد اللہ کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر الف، لام، میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جبکہ 3 صورتوں میں ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے معجزات کا ذکر ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حروف اللہ کی قدرت، قرآن کے معجزاتی نوعیت اور اس کے پیغام کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں۔ اب ایک اور باریک نکتے کو سمجھیں۔ سورہ روم میں الف، لام، میم کے بعد ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے عربی میں 3 سے 9 سال کے اندر اندر۔ سوچیں اگر یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھ رہے ہوتے تو وہ اپنے اوپر ایسی شرط کیوں لگاتے یا کسی مدت کی حد کیوں مقرر کرتے؟ یہ ایک معجزہ ہے کہ قرآن مستقبل کے واقعے کو ایسے وقت میں بیان کر رہا ہے جب اس کا وقوع پذیر ہونا بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ اگر یہ کوئی انسانی کلام ہوتا اور کوئی شخص خود سے ایسی پیشن گوئی کرتا تو وہ مدت کی حد مقرر کرنے سے گریز کرتا، کیونکہ ایسا ممکن تھا کہ یہ بات پوری ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن نے واضح طور پر کہا کہ یہ واقعہ 10 سال سے پہلے ہوگا۔
اس وقت رومی ہر جگہ شکست کھا رہے تھے، فارسی سلطنت مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی تھی اور انہوں نے مصر تک فتح کر لیا تھا۔ ایسے وقت میں یہ کہنا کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج کوئی کہے کہ USSR 10 سال سے کم عرصے میں دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی زمینی حقیقتوں کے خلاف تھی، لیکن چند سالوں میں بالکل قرآن کی بیان کردہ مدت کے اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات کوئی انسان کہہ رہا ہوتا تو وہ اپنی پوری ساکھ کو داؤ پر لگا رہا ہوتا۔ یہاں پر الف لام میم کا تعلق اس معجزے سے ہو سکتا ہے جو اللہ نے پیش کیا، یعنی رومیوں کی شکست اور پھر ان کا دوبارہ غالب آنا۔ اس طرح ان حروف کے بعد سورہ مریم میں آتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یہ ہمیں اس معجزے کے بارے میں بتاتا ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی گئی، حالانکہ وہ خود تقریباً 100 سال کے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ پھر سورہ العنکبوت میں الف لام میم کے بعد آتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہ آیت بھی ہمیں قیامت اور انسانوں کے حساب و کتاب کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے کہ کروڑوں انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور ایک وقت میں ان کا حساب لینا۔ 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور یہ حروف ہمیشہ اللہ کے معجزات، اس کی قدرت اور قرآن کے معجزاتی کلام کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ یہ حروف نہ صرف اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ انسان کو اس کی محدودیت اور اللہ کی بے پایا قدرت کا شعور بھی دیتے ہیں۔ 1400 سالوں میں قرآن پر ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں، اور بعض تفاسیر تو ایسی ہیں جو 80 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی؟ ایسا کیا ہے اس کلام میں جو ہر زمانے کے علماء، مفکرین اور دانشوروں کو بار بار اس پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ کلام کس طرح ہر دور کے مسائل اور سوالات کا جواب دیتا ہے؟ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں بلکہ قرآن کے معجزاتی پہلو کو سمجھنے کا موقع ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ اس سیریز کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ شکریہ۔